بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میری باتیں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ پہلا بندہ ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے تاکہ کائنات والوں کو پتا چلے کہ میں اپنی پہچان عقل سے نہیں کرواؤں گا، میں اپنی پہچان سورج سے نہیں کرواؤں گا، میں اپنی پہچان زمین کی گردش سے نہیں کرواؤں گا، میں اپنی پہچان ہوش و خیرت سے نہیں کرواؤں گا، میری پہچان اگر ہوگی تو نبی کی زبان سے ہوگی۔ اسی لیے پہلی ہستی ہی اس زمین پر جو اللہ نے بھیجی اسے مرتبہ نبوت عطا فرمایا، اسی لیے اعلان خداوندی ہوتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ اسے تخصیص عطا کر دیتا ہے۔ عقل جب دے رہا تھا یکساں تقسیم کی، دولت دی تو یکساں تقسیم کی، مکانات دیے تو کسی کو کچا گھر دیا، کسی کو پکا گھر دیا، دولت دی تو کسی کو عمارت عطا کی، کسی کو غربت کا سامنا کروایا، ارے بھوک کی بات آئی تو کسے پیٹ بھر کر کھلایا، کسے تین دن تک فاقے کروائے۔ رب کائنات فرماتا ہے جب میں نعمتیں بانٹتا ہوں تو نظام فطرت کے تحت بانٹتا ہوں، اور جب اپنا کرم کرتا ہوں تو نظام رحمت کے تحت کیا کرتا ہوں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی، ایک نظام فطرت ہے، اب توجہ ہے تو سمجھنے پہ نہ ماریاں گلا، ایک اللہ نظام بنایا فطرت نہ، ایک نظام فطرت ہے جس کی نظام قدرت آخنے، اور ہم توجہ نال سنے کہ اللہ جس وقت اپنے بندے کی مخصوص کرنا تو اس پر رب کیڑا کرم کرنا، کیڑی مہربانی کرنا۔ نظام فطرت یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا اے دریا جو تیری زد میں آئے بہا کے لے جانا، اللہ نے نظام فطرت کے تحت حکم دیا آگ جو تیری لپیٹ میں آئے جلا کے رکھ دینا، نظام فطرت کے تحت اللہ نے حکم دیا سورج جب تو ڈوب جائے تو پلٹنا نہیں ہے، یہ نظام فطرت ہے۔ لیکن رب کائنات نے ایک دستور محبت بھی رکھا ہے۔ گل سمجھ آئی؟ ہماری گل سمجھ آئی؟ اللہ نے ایک قانون بنایا فطرت نہ، ایک قانون بنایا محبت نہ۔ فطرت نے قانون ہی رکھیا کہ جو زد میں آئے بہا کے لے جانا، اور دستور محبت میں رکھا کہ دریا دیکھنا کہیں لاٹھی موسیٰ تو نہیں چلا رہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھنا کہ کہیں لاٹھی موسیٰ تو نہیں چلا رہا۔ آگ کو کہا جو تیری زد میں آئے جلا کے رکھ دینا، مگر دیکھنا تیرے دامن میں ابراہیم تو نہیں آ رہا۔ سورج کو کہا کہ جب تو ڈوب جائے تو نہیں پلٹنا، مگر دیکھنا اشارہ کہیں میرا محمد مصطفیٰ تو نہیں کر رہا۔ یہ وہ تخصیص ہے جس کے لیے رب نے اعلان فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے مخصوص کر لیتا ہے۔ جب وہ تخصیص حاصل ہوتی ہے، جب وہ مخصوص ہو جایا کرتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ سنیے، جب رب کائنات کسی کو چن کے اپنا مخصوص کرتا ہے تو دنیا سجدے کرتی ہے، سر اٹھاتی ہے، اگر انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ سجدہ قبول ہوا بھی نہیں ہوا کہ نہیں، لیکن رب کا محبوب بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے، سر اٹھاتا ہے، ادھر وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، عرش سے آواز آتی ہے لبیک عبدی لبیک عبدی۔ اس لیے حضرات محترم، اللہ نے انسان کو جب بنایا تو 4 عناصر سے بنایا۔ ان توجہ نال گلنا سنیے، 4 عناصر سے: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ توجہ ہے مرزا صاحب، خیال ہے؟ 4 عناصر سے بنایا، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ میں ایک دن غور کر رہا تھا، مصطفی شاہ صاحب، یہ چائے بھی 4 ہی عناصر سے بنتی ہے، چینی،
چائے، دودھ، پانی، چار ہی عناصر سے انسان بنتا ہے، چار ہی عناصر سے چائے بنتی ہے۔ میں غور کر رہا تھا اگر مہمان آئے، آپ یہ چاروں عناصر کٹھے کر کے انہیں ہلا کے ان میں چمچ مار کے پیالی میں ڈال کے دیں، مہمان پیے گا؟ کبھی بھی نہیں پیے گا، وہ ناراض ہوگا کہ یہ کیا چیز بنا کے میرے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ کہیں گے بھئی چاروں عناصر تو کٹھے کر لیے ہیں، چاروں عناصر تو کٹھے کر لیے ہیں۔ وہ کہے گا کہ چار عناصر تو کٹھے کیے ہیں مگر یہ چائے نہیں بنی، وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ چار عناصر کٹھے کرنے کے بعد انہیں آگ سے گزارنا پڑتا ہے، جب تک یہ آگ سے گزر کر اب میں آگ کے مزاج سے آشنا ہو کر اس تپش کو اپنا کر رنگ ایک دوسرے کو دے کر چینی مٹھاس دیتی ہے، چائے رنگت دیتی ہے، دودھ مزہ دیتا ہے، پانی مقدار بڑھاتا ہے، مگر آگ ان کے مزاج کو ملاتی ہے تب چائے بنتی ہے۔ میں بھی سوچنے لگا کہ چار عناصر کٹھے ہوں انسان تو بنتا ہے، مگر مومن تب بنتا ہے جب نبی کے عشق کی آگ میں پکا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، قل فرمایا۔ اس قل کے بہت سارے معنی ہیں، بہت علماء تشریف فرما ہیں، صاحبان خیرت تشریف فرما ہیں، صاحبان دانش تشریف فرما ہیں، قلم و کرتاس کے ساتھ دوستی رکھنے والے احباب تشریف فرما ہیں۔ کل کے بہت معنی بنتے ہیں، لفظی اور لغوی معنی ہے کہ کل کہہ دو، کل کا معنی ہے کہہ دو، لیکن اگر اس پر غور کر کے صوفیانہ انداز میں سوچا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے سونیا مرضی میری ہے، زبان میں تیری استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے فرمایا کل، فرمایا کل، اگر میں بولا تو یہ سمجھیں گے نہیں، اور اگر سمجھانے آیا تو یہ رہیں گے نہیں۔ اے میرے حبیب ایک تو ہی ہے جو میری زبان بھی سمجھتا ہے، ان کی زبان بھی سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا کل میرے محبوب فرمان میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی۔ پھر یہاں کل رکھنے کا ایک خاص مقصد بھی ہے، فرمایا کہ تو چاہے یا نہ چاہے، تو بدلہ لینا چاہے یا نہ لینا چاہے، یہ میری مرضی ہے کہ جو کچھ تو نے کیا تمہیں بدلے میں بھی تو کچھ کیا جائے نا، اس کا اجر بھی تو رکھا جائے نا، اس کے بدلے میں بھی تو کچھ سوغات رکھی جائے نا، کچھ نذرانہ تو تیرے دربار میں پیش کیا جائے نا۔ سونے تو جو اتنے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو ان کا بھی تو حق ہے نا کہ کچھ نذرانہ محبت تیرے درے کرم پہ رکھ کے اتنا تو کہہ دیں کہ ہمارے لیے رونے والے غاروں میں، ہمارے لیے رونے والے ہمارے کریم آقا، تنہائیوں میں ہمارے لیے رونے والے ہمارے کریم آقا، ہمارے گناہوں کی بخشش مانگنے والے کریم آقا، تیرے رخ انور پر جب بھی آنسو چلا تو غم امت پہ چلا، او غم حسین کی پرواہ نہ کرنے والے، فاطمہ کے غم کی پرواہ نہ کرنے والے اور امت کی پرواہ میں رونے والے نبی، میری چاہت ہے کہ یہ تیرے دربار پہ کچھ تو نذرانہ عقیدت پیش کر دیں۔